بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، میری سابقہ ہر خطا میرے مولا، میری سابقہ ہر خطا میرے مولا، تو رحمت سے اپنی مٹا میرے مولا، تو رحمت سے اپنی مٹا میرے مولا، تو قدرت سے اپنی بدل نیکیوں میں، تو قدرت سے اپنی بدل نیکیوں میں، ہر ایک میری لغزش خطا میرے مولا، ہر ایک میری لغزش خطا میرے مولا، مجھے استقامت تو ایمان پہ دے دے، مجھے استقامت تو ایمان پہ دے دے، ہو خیر پہ خاتمہ میرے مولا، ہو قدموں میں سرکار کے جب میرا سر، ہو قدموں میں سرکار کے جب میرا سر، ہو قدموں میں سرکار کے جب میرا سر، تو ایمان پہ اس دم اٹھا میرے مولا، تو ایمان پہ اس دم اٹھا میرے مولا، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا، تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا، تو لے گا اگر عدل سے کام اپنے، تو لے گا اگر عدل سے کام اپنے، میں ہوں مستحق نار کا میرے مولا، میں ہوں مستحق نار کا میرے مولا، تجھے واسطہ اپنی رحمت کا یا رب، تجھے واسطہ اپنی رحمت کا یا رب، تجھے واسطہ اپنی رحمت کا یا رب، جہنم سے مجھ کو بچا میرے مولا، جہنم سے مجھ کو بچا میرے مولا، جو رحمت تیری شامل حال ہو تو، جو رحمت تیری شامل حال ہو تو، ٹھکانہ ہے جنت میرا میرے مولا، ٹھکانہ ہے جنت میرا میرے مولا، تو مسجود میرا میں ساجد ہوں تیرا، تو مسجود میرا میں ساجد ہوں تیرا، تو مسجود میرا میں ساجد ہوں تیرا، تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا، تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا، تو مطلوب میرا میں طالب ہوں تیرا، تو مطلوب میرا میں طالب ہوں تیرا، مجھے دید دے اپنی اپنی میرے مولا، مجھے دید اپنی کرا میرے مولا، تو مطلوب میرا میں طالب ہوں تیرا، مجھے دید اپنی کرا میرے مولا، ہے فرمان قرآن میں یہ تیرا، ہے فرمان قرآن میں یہ تیرا، تو سن لے میری التجا میرے مولا، تو سن لے میری التجا میرے مولا، تو سن لے میری التجا میرے مولا، اور نہ محتاج کر تو جہاں میں کسی کا، نہ محتاج کر تو جہاں میں کسی کا، مجھے مفلسی سے بچا میرے مولا، نہ محتاج کر تو جہاں میں کسی کا، نہ محتاج کر تو جہاں میں کسی کا، مجھے مفلسی سے بچا میرے مولا، مجھے بھی دکھا دے تو جلوہ نبی کا، مجھے بھی دکھا دے تو جلوہ نبی کا، مجھے بھی دکھا دے تو جلوہ نبی کا، یہی ہے میری التجا میرے مولا، یہی ہے میری التجا میرے مولا، یہی ہے میری التجا میرے مولا، اور جنہوں نے کہا ہے دعاؤں کا مجھ سے، جنہوں نے کہا ہے دعاؤں کا مجھ سے، تو کر دے سبھی کا بھلا میرے مولا، تو کر دے سبھی کا بھلا میرے مولا، ہے کعبے پہ نظریں عبید رضا کی، ہے کعبے پہ نظریں عبید رضا کی، ہو مقبول ہر ایک دعا میری مولا،
ہو مقبول ہر ایک دعا میری مولا، ہو مقبول ہر ایک دعا میری مولا، اور مجھے بھی دکھا دے تو جلوہ نبی کا، مجھے بھی دکھا دے تو جلوہ نبی کا، مجھے بھی دکھا دے، مجھے بھی دکھا دے، مجھے بھی دکھا دے تو جلوہ نبی کا، مجھے بھی دکھا دے تو جلوہ نبی کا، یہی ہے میری التجا میرے مولا، 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 تو مطلوب میرا میں طالب ہوں تیرا، تو مطلوب میرا میں طالب ہوں تیرا، مجھے دید اپنی کرا میرے مولا، تو مسجود میرا میں ساجد ہوں تیرا، تو مالک میرا، تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا، تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا 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 میرے مولا، آمین۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت ہی نیک، عابد اور زاہد تھا۔ سب لوگوں میں اس کی بڑی عزت تھی، لوگوں میں اس کی نیکی اور پارسائی کا بڑا ہی چرچا تھا۔ اسی علاقے میں ایک شخص تھا، لوگ اسے بہت برا انسان سمجھتے تھے، وہ بد عمل تھا، کردار کا اچھا نہیں تھا۔ ایک روز ایک بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بڑا ہی نیک تھا، عابد تھا، زاہد تھا، لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے اور بہت زیادہ اس کو مرتبہ اور مقام دیتے تھے اس کی نیکیوں کی وجہ سے۔ اسی علاقے میں ایک اور شخص تھا جس کے عمل اچھے نہیں تھے، لوگ اسے برا سمجھتے تھے، بد عمل تھا، بد کردار تھا، اور کوئی اس کو اچھا بھی نہیں سمجھتا تھا۔ ایک روز اس گناہگار شخص نے دیکھا کہ وہ نیک آدمی ایک میدان میں بیٹھا ہوا ہے، ہر طرف تیز دھوپ پھیلی ہوئی ہے، مگر اللہ کے اس نیک بندے پر ایک بادل کے ٹکڑے نے سایہ کر رکھا ہے۔ اس برے آدمی نے دیکھا کہ وہ جو نیک آدمی ہے وہ بیٹھا ہوا ہے ایک میدان میں، چاروں طرف تیز دھوپ ہے، لیکن جہاں وہ نیک آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر بادل کے ٹکڑے نے سایہ کر رکھا ہے۔ گناہگار نے یہ منظر دیکھا تو اپنے دل میں بڑا شرمسار ہوا، بڑا شرمسار ہوا، اور دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس چلچلاتی دھوپ میں جہاں دور دور تک سایہ نہیں ہے، بادل کے ٹکڑے نے صرف اس لیے اس پر سایہ کر رکھا ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اس برے بندے کے دل میں خیال آیا کہ دور دور تک چلچلاتی دھوپ میں اس بندے پہ اللہ کے حکم سے بادل نے سایہ کر رکھا ہے، تو یہ اللہ کا کتنا نیک بندہ ہے، کیوں نہ میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں، کیا خبر کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخش دے اور میری خطاؤں کو بھی معاف کر دے۔ وہ دل ہی دل میں بہت زیادہ شرمندہ ہوا، اس نے سوچا کہ چاروں طرف دھوپ ہے، صرف ایک بندے کے سر پہ بادل نے سایہ کر رکھا ہے۔ دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی اس کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مجھے بھی بخش دے اور میری خطاؤں پہ بھی مجھے معاف کر دے۔ یہ شخص عابد و زاہد کے پاس گیا اور اس کے ساتھ سائے میں بیٹھ گیا، جس کے بیٹھتے ہی اس عابد و زاہد شخص کے دل میں خیال آیا کہ یہ اپنے زمانے کا بدترین گناہگار اور پوری قوم میں بدنام شخص ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں فرماتا۔
یہ میرے پاس کہاں سے آ کر بیٹھ گیا؟ اس کے پاس تو ویسے کوئی لوگ نہیں، دوسرے نہیں بیٹھتے، تو میں تو ایک نیک بندہ ہوں اور یہ میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا ہے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے اس رسوائے زمانہ کو اپنے پاس سے اٹھا دیا۔ وہ گناہگار شخص اٹھا اور چلا گیا، لیکن بادل کا وہ ٹکڑا ابھی اس کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ وہ جو گناہگار تھا وہ یہ سوچ کے اس نیک بندے کے پاس آ کے بیٹھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نیک بندہ ہے، چاروں طرف دھوپ ہے، صرف ایک بندے کے سر پہ بادل نے سایہ کیا ہوا ہے، تو یقیناً یہ اللہ کا بڑا ہی نیک بندہ ہے، میں بھی اس کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے میری خطائیں معاف کر دے۔ لیکن جب وہ جا کے بیٹھا تو وہ جو نیک عابد بندہ تھا، اس نے دیکھا کہ یہ بندہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا ہے۔ اس نے سوچا کہ یہ تو بد عمل ہے، بد کردار ہے، یہ تو برا ہے، اس کو تو اپنے پاس ویسے کوئی عام بندہ نہیں بٹھاتا، تو یہ میرے پاس کہاں سے آ کے بیٹھ گیا ہے۔ اس نے فوراً اس سے کہا اٹھ جاؤ، اٹھا دیا اس کو۔ وہ جب اٹھا، وہ بدعمل شخص جب اٹھا تو بادل کا ٹکڑا بھی اس کے ساتھ ہی روانہ ہو گیا اور اس کے سر پر سایہ فگن ہو گیا۔ جب وہ بدعمل اٹھا، بادل کا ٹکڑا بھی اس کے ساتھ چلنے لگا اور اس کے سر پہ سایہ کرنے لگا۔ اس وقت کے پیغمبر جو تھے ان پہ وحی نازل ہوئی۔ خالق کائنات نے فرمایا ان دونوں سے کہہ دو کہ نئے سرے سے اپنے اپنے اعمال کی ابتدا کریں، کیونکہ اس فاسق و فاجر نے جو کچھ کیا، ہم نے اس کی حسن نیت اور جذبہ شرم شاری کی وجہ سے، جو اس نے شرم محسوس کی ہے، اس شرم ساری کے سبب اسے بخش دیا اور اس کی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی، جبکہ اس عابد کی تمام نیکیاں اور اچھے اعمال اس کے تکبر کی وجہ سے اس سے چھین لیے گئے۔ دوستو، یہ ہے وہ بے نیاز، یہ ہے اس کی بے نیازیاں، یہ ہے وہ کریم، یہ ہے وہ غفار، یہ ہے وہ ستار العیوب، وہ غفار الذنوب۔ ایک پل میں، ایک لمحے میں کہانی بدل کے رکھ دیتا ہے وہ بادشاہ اللہ، ایک لمحے میں بندے کی میں نکال دیتا ہے وہ بادشاہ اللہ۔ تکبر تو اتنا برا سمجھا نا اللہ کی پاک بارگاہ میں، مالک نے اس کو بہت برا سمجھا ہے۔ اچھا، یہ بے نیاز ہے، اس گناہگار نے اپنے اندر شرم محسوس کی، اس نے اس نیک بندے کو اپنے سے افضل جانا اور اس کے افضل جاننے کی وجہ سے وہ اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا کہ یہ بندہ بڑا نیک ہے اور میں چونکہ بادعمل ہوں، میں برا ہوں، میں گناہگار ہوں اور میں اس پہ شرم ساری بھی محسوس کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا وہ نیک بندہ ہے، میں اس کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہوں، ہو سکتا ہے مالک اس کے صدقے مجھے بھی معاف کر دے۔ اس کی تو اللہ نے سن لی، لیکن وہ جو نیک تھا نا وہ پکڑا گیا۔ وہ بیٹھا تو اس نے کہا جی یہ تو بندہ ہی نیک نہیں، تو اس کو تو ویسے ہی لوگ اپنے پاس نہیں بٹھاتے، تو یہ میرے ساتھ آ کے بیٹھا تو میں تو نیک ہوں، تو یہ میرے پاس کہاں سے آ کے بیٹھ گیا؟ اس کو بولا فوراً اٹھو اور جاؤ۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں تو نیک ہوں اور میں تو باعمل ہوں، میں تو اچھے عمل کرتا ہوں، میں تو عابد ہوں، پرہیزگار ہوں، میں تو عبادت گزار ہوں، اور یہ بد عمل ہے، یہ میرے پاس بیٹھا، کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا میرے بارے میں، اس لیے اس کو اٹھا دیا۔ دوستو، وہ جب اٹھا نا بد عمل، تو بادل جو اس کے پہ سایہ کیے ہوئے تھا نا وہ بھی اسی کے ساتھ ہی گیا۔ یہ ہے وہ بادشاہ اللہ، وہ جس نے شرم محسوس کی نا، مان گیا غلطی، جو مان گیا نا اس کو مالک نے پل بھر میں بخش دیا۔ اس کو فوراً کہا، فوراً اس وقت کے جو نبی تھے ان پہ وحی نازل ہوئی کہ ان دونوں بندوں سے کہیں کہ اپنے اعمال نئے سرے سے شروع کریں، وہ جو بد عمل ہے اس کی سارے گناہ میں نے معاف کر دیے، صرف اس کی شرمندگی کی وجہ سے جو اس نے محسوس کی، اس کی عاجزی کی وجہ سے جو اس نے اپنے اندر محسوس کی کہ یہ مجھ سے اعلیٰ ہے، میں اعلیٰ نہیں ہوں، اس عاجزی کی وجہ سے، شرمساری کی وجہ سے، ندامت کی وجہ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنی عاجزی ندامت
کہ آنسو پسند ہے. مالک تو انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آئے. اور میں نے ایک دن پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب دھاگا ٹوٹا ہوا ہو تو آپ اس پہ بڑا دھیان رکھتے ہیں یہ دوبارہ نہ ٹوٹ جائے. جو ٹھیک ہو اس پہ اتنی نظر نہیں جاتی جتنی ٹوٹے ہوئے پہ نظر. جس کو آپ نے توڑا جو ٹوٹ جائے آپ دوبارہ گرہ لگائیں, پھر دوبارہ آپ اس چیز پہ نظر رکھتے ہیں کہ یہ دوبارہ نہ ٹوٹ جائے. اسی طرح بے نیاز بادشاہ اس بندے پہ خاص نگاہ رکھتا ہے اپنے, اور یہ اس کی توفیقات ہیں دوستو. وہ کب کس کو دے دے یہ اس کا کرم ہے. ہمیں ہر پل ہر گھڑی ہر لمحہ اس کے کرم کا طالب رہنا چاہیے. یہ عاجزی انکساری میں اگر ہم رہیں گے تو اس کی خاص نگاہ ہم پہ ہوگی. اور جس بندے نے تکبر کیا اللہ نے فرمایا اسے بولو کہ نئے سرے سے اعمال شروع کرے. پہلے تو سارے ضائع گئے, اب وہ بھی نئے سرے سے شروع کرے. وہ جو اس کے اچھے تھے وہ سب ضائع, اب نئے سرے سے. وہ جس کے برے تھے وہ سب معاف, وہ بھی نئے سرے سے. یہ ہے جی بے نیاز, یہ ہے جی وہ پل بھر میں کہانی بدل دیتا ہے. یہ اس کی بے نیازیاں ہیں, یہ اس کا کرم ہے. دوستو دعا کیا کرو مالک ہم سب پہ اپنی نگاہ کرم رکھے. اللہ تعالی ہم کو عاجزی عطا کرے, عجز دے, انکساری عطا فرمائے اپنی توفیقات سے. یہ مالک کی توفیقات ہوتی ہیں, یہ اپنا کسی کا کوئی کمال نہیں. یہ ہم سارے گناہگار ہیں, ہم سارے ایک جیسے ہیں. یہ مالک کی نگاہ کرم ہے کہ اگر وہ توفیق دے تو ہم اس کا نام لے سکتے ہیں, اگر وہ توفیق نہ دے تو ہمارے پاس بھی توفیق اس کی طرف سے آتی ہے تو ہم ہماری زبانوں پہ اس کا بابرکت نام آتا ہے. دعائیں دیتے رہو دعائیں واپس آ جائیں گی, آسانیاں بانٹتے رہو آسانیاں ملیں گی. زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں پھر بات ہوگی. اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں, اور عاجزی انکساری میں رہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کی ساری مشکلیں آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائے. اللہ حافظ.